إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال تعالى في موضع آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ مثالی عورتیں، اس تعلق سے آج یہ تیسرا پروگرام ہے، اور اس سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بات کی گئی تھی۔ آج کے اس پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں، جن میں سے ایک کا نام حضرت سارہ تھا اور دوسری کا نام حضرت ہاجرہ تھا، ان دونوں کے تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں ہوں گی، اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور خاص طور سے ہماری ماں و بہنوں کو ان کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے، انہوں نے زندگی کس طریقے سے گزاری اور اللہ کی پاک باز بندیاں ہو گئیں، اور ہمیں ان کی سیرت کو سنتے ہوئے، ان کی سیرت کو پڑھتے ہوئے کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، آج انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ واقعہ بہت لمبا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے سنا نہ ہو، اکثر چیزیں سنی جا چکی ہیں، عام طور پر سنائی جاتی ہیں، خاص طور سے جب بقرعید کا موقع ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا مہینہ ہوتا ہے، تو وہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ الغرض
میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4500 سال پہلے اپنے ملک کے اندر جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، جس کو آج عراق کہا جاتا ہے، اس ملک کے اندر جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو انبیاء کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی وہ دعوت و تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کی شروعات توحید سے نہ ہو کر نماز سے شروع ہوتی ہے۔ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ انبیاء کا قاعدہ نہیں ہے۔ انبیاء کا طریقہ دعوت و تبلیغ کا یہ تھا کہ وہ توحید سے شروعات کرتے تھے۔ اگر انسان کا عقیدہ ہی ساری زندگی درست نہ ہو پائے تو وہ کیا کرے گا؟ نمازیں لے جا کر اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ ساری کی ساری اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو انبیاء کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سب سے پہلے اس انسان کا عقیدہ صحیح کرواتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے ملک کے سامنے اللہ کی توحید کو رکھا۔ وہ لمبا واقعہ ہے کہ پہلے باپ سے شروعات کی اور اس کے بعد پھر قوم کے لوگوں کو سمجھایا، پھر بادشاہ کو سمجھایا، اور پھر وہ پورا ایک ہے پروسیس۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلا، باپ نے بھی کہہ دیا، قوم کے لوگوں نے بھی کہہ دیا، بادشاہ نے بھی کہہ دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میرا ملک چھوڑ دو، ورنہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا، اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں بچا، اب یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی، جن کا نام حضرت سارہ تھا، حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے ساتھ میں لیا، اور ان کے ساتھ میں بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ بھتیجے، اور بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ چچیرے بھائی، حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ میں لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہی ایمان لانے والے تھے، یہی اللہ پر ایمان لانے والے تھے، یہی 3 لوگ تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ، چھوٹا سا قافلہ اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے۔ اسی لیے ہجرت کا بہت بڑا ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا اور خود اللہ رب العالمین نے بھی بیان فرمایا۔ اب اس کا ثواب کیا ہے یہ اس کا موقع نہیں ہے، پھر کسی اور موقع پہ بتایا جائے گا۔ یہ مختصر سا قافلہ چلا۔ مورخین نے لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں آیا کہ یہ مختصر سا قافلہ اپنے ملک کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف چلا گیا، تو انہی سفر کے دوران اس مختصر سے قافلے کو ایک بار نکلنا پڑا مصر کے ملک سے، ملک مصر سے نکلنا پڑا۔ اچھا، مصر کا بادشاہ وہ بھی بت پرست، اس کو اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ کوئی ابراہیم نام کا آدمی ہے، آپ کے ملک سے نکل کے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں کوئی ایک عورت ہے جو بڑی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اور ساتھ میں کوئی ایک آدمی اور ہے۔ یہ مختصر سا قافلہ نکل کے جا رہا ہے۔ اس بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی مسافر وہاں سے کوئی نکلتا تھا اور اس کے ساتھ میں کوئی خوبصورت عورت ہوتی تھی تو یہ اس کو اپنے پاس میں اٹھوا لیتا تھا۔ تو اس کی نیت خراب ہو گئی بادشاہ کی۔
جب بادشاہ کی نیت خراب ہوئی، اس نے اپنے سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ جاؤ اور اس ابراہیم نام کے آدمی کے ساتھ میں جو عورت ہے اس کو اٹھا کر لاؤ۔ اب جب یہ گئے تو مورخین نے لکھا ہے اگر بادشاہ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جانے والے دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں، تو بھائی بہن اگر ہوتے تھے گزرنے والے تو پھر ان سے کچھ نہیں کہا جاتا تھا، بادشاہ اس عورت سے کچھ نہیں کہتا تھا اگر بھائی بہن ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کون ہے یہ جو تمہارے ساتھ میں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا میری بہن ہے، لیکن بادشاہ نے پھر بھی زبردستی حضرت سارہ کو اٹھوایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بیوی تھیں تو حضرت ابراہیم نے یہ کیوں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بالکل سفید جھوٹ بول دیا، مطلب ایک ایسا جھوٹ بولا جو سامنے سے دکھ رہا ہے، بالکل صاف جھوٹ بول دیا، اللہ کے اتنے بڑے نبی اور جھوٹ بول دیا کہ یہ میری بہن ہے یہ، جبکہ تھی بیوی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس گئے، جب بادشاہ کے سپاہی آئے اپنی بیوی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو تمہارے ساتھ میں جا رہی ہیں یہ کون ہیں؟ میں نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ اچھا بہن کیوں کہا؟ بہن اس لیے کہا، یہ جھوٹ نہیں تھا، جھوٹ اس لیے نہیں تھا کیونکہ اسلامی رشتے کے اعتبار سے ہر مسلمان مرد اور عورت آپس میں بھائی بہن، اسلامی رشتے کے اعتبار سے سارے مسلمان بھائی بہن ہیں، مسلمان مرد اور عورتیں آپس میں بھائی بہن ہیں، سارے رشتے ایک طرف، سب سے پہلے اسلام کا رشتہ، تو اسلامی بھائی بہن، کوئی اگر مسلمان مرد ہے تو وہ میرا اسلامی بھائی ہے، کوئی اگر مسلمان عورت ہے وہ میری اسلامی بہن ہے، تو اسلامی رشتے کے اعتبار سے سارے مسلمان مرد اور عورتیں آپس میں بھائی بہن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس وقت دنیا کے اندر میں مسلمان ہوں، میں توحید ماننے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور تو بھی مسلمان ہے، تو میں نے اسلامی رشتے کے اعتبار سے کہہ دیا کہ یہ جو ساتھ میں جا رہی ہے یہ میری بہن، اس لیے اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگ اس واقعے کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کرنا ضروری تھا کہ بھائی بہن انہوں نے جو کہا تو کیوں کہا، اس لیے کہ اسلامی رشتے کے اعتبار سے یہ دونوں آپس میں بھائی بہن، اور ویسے یہ لوگ میاں بیوی تھے۔ تو بادشاہ کے سپاہی آئے اور حضرت سارہ کو پکڑ کر لے گئے، بادشاہ کے محل میں پیش کر دیا گیا، بادشاہ کے محل میں حضرت سارہ کو پیش کیا گیا، ادھر سپاہی ان کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، اور ادھر کیا ہوا وہ دیکھیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً وضو بنایا اور وضو بنا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وضو بنایا اور وضو بنا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی 2 رکعت اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، آج تک میں نے تیرے ساتھ میں کبھی شرک نہ کیا،
اے اللہ میں نے آج تک تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، آج میری بیوی کو ظالم بادشاہ کے سپاہی اٹھا کر لے گئے ہیں، آج میری بیوی کو میرے آنکھوں کے سامنے اس ظالم بادشاہ نے اٹھوا لیا ہے۔ اے میرے پروردگار، آج تک میں نے تیری ذات میں کسی کو شریک نہ کیا، تیری صفات میں کسی کو شریک نہ کیا، تیری عبادت کے اندر میں نے کسی کو شریک نہ کیا۔ اے اللہ، آج تک میں نے تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اے میرے پروردگار، تو آج میری بیوی کے ساتھ میں میرے علاوہ کسی کو شریک نہ کر۔ جیسے میں نے تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کیا، ایسے ہی اپنی بیوی کے لیے میں اکیلا ہوں، اس کا شوہر، اب میرے علاوہ کسی دوسرے کو شریک نہ کر میری بیوی میں۔ اے اللہ، جس طریقے سے میں نے تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کیا، اسی طریقے سے میری بیوی کے ساتھ میں بھی کسی کو شریک نہ کر۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، وہاں حضرت سارہ کو بادشاہ کے محل میں بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور حدیث کے اندر تو یہ بھی آیا کہ وہاں حضرت سارہ علیہ السلام نے نماز پڑھی، حضرت سارہ علیہ السلام نے نماز پڑھی، اور جب انہوں نے بھی 2 رکعت نماز ادا کر لی، اللہ رب العالمین سے حضرت سارہ علیہ السلام دعا کر رہی ہیں، اے میرے پروردگار، اللہم آمنت بک و برسولک، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لائی، تیرے رسول پر ایمان لائی، اے اللہ میں نے تیری توحید کی گواہی دی، اے اللہ میں نے تیرے ساتھ میں کبھی شریک نہ کیا، اے اللہ میں نے تیرے ساتھ میں کبھی شرک نہ کیا۔ اے میرے پروردگار، جب میں نے تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کیا، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے، میں نے تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کیا۔ اسی طریقے سے اے اللہ، ابراہیم میرے شوہر ہیں، تو ان کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہ کر، اے اللہ میرے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہ کر ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ۔ یہ ادھر دعا کر رہے ہیں، وہ ادھر دعا کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا کو بھی قبول کیا اور سارہ علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول کیا۔ حدیث کے اندر آیا کہ جیسے ہی بادشاہ نے، اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، فوراً چکر کھا کر زمین پہ گر گیا اور زمین پہ گر کے تڑپنے لگا۔ ایک روایت کے اندر آیا کہ ہاتھ اس کا فالج زدہ ہو گیا، دوسری روایت کے اندر آیا کہ زمین پہ چکر کھا کر گرا، اور جیسے مرغی کے دورے جن لوگوں کو آتے ہیں وہ زمین کے اوپر تڑپتے ہیں، اسی طریقے سے زمین میں تڑپنے لگا۔ تیسری روایت کے اندر آیا کہ جس طریقے سے ہی اس نے اپنے قدموں کو حضرت سارہ کی طرف بڑھایا، اللہ رب العالمین نے اس کو اس کے پیروں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ 3 طریقے کے الفاظ حدیثوں کے اندر آئے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں کام اس کے ساتھ میں ہوئے، ہاتھ کے اوپر فالج کا اثر ہو گیا ہو، مرغی کے دورے کھا کے زمین پہ گرا ہو اور گھٹنوں کے برابر زمین میں گڑ گیا ہو، کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت سارہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی ظالم بادشاہ جو اس کی طرف گندی نیت کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا تھا، ہاتھ بڑھایا، اللہ نے دعا قبول فرمائی، چکر کھا کے زمین پہ گر گیا۔ حضرت سارہ نے دیکھا، ابھی تو انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ میرے تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کیا، تو اس کو بھی میرے ساتھ میں تو شریک نہ کر۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ زمین پہ تڑپ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اس کی جان نکل جائے گی، فوراً کہتی ہیں اللہم یمت، اے اللہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا، اے اللہ اگر اس کی جان چلی گئی ہے، اسی حالت میں مر گیا، لوگ تو یہ کہیں گے کہ یہی عورت اندر تھی، اسی نے مار دیا ہوگا، یہی اس کی قاتلہ ہے، اسی نے اس کو قتل کیا ہے، اس کے قتل کا الزام میرے اوپر آ جائے گا۔ اللہ سے دعا کی، پروردگار مجھے قتل کے الزام سے بچا۔ اور بعض روایتوں کے اندر آیا کہ اس بادشاہ نے خود کہا کہ میرے لیے دعا کر دے،
یہ تو کیا کر رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگ رہی ہے، کون سی دعا کر رہی ہے؟ کون سے منتر پڑھ رہی ہے؟ میرے لیے بھی دعا کر دے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت سارہ نے کہا اللہ کا یہ مر گیا تو قتل کا الزام میرے اوپر آئے گا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس ظالم بادشاہ کو دعا سن کر ٹھیک کر دیا۔ حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کی روایت، جیسے ہی وہ صحیح ہوا ویسے ہی اس کی نیت پھر سے بگڑ گئی، پھر سے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھا، انہوں نے پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور حدیث کے اندر آیا کہ پھر سے وہ زمین پہ پچھاڑ مار کے گرا، اور جس طریقے سے دورے جن لوگوں کو آتے ہیں زمین پہ گر کے کپ کپاتے ہیں، اسی طریقے سے زمین کے اوپر گر کے پھر سے کانپنے لگا۔ ہاتھ کے اوپر فالج کا اثر ہے، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا ہے، بدن بھی اس کا کام نہیں کر رہا ہے۔ حضرت سارہ نے جب یہ دیکھا فوراً کہا ہے پروردگار اگر یہ مر گیا قتل کا الزام میرے اوپر آئے گا، اے اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا، پھر جب یہ ٹھیک ہو گیا تو تیسری مرتبہ اس نے پھر سے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ نے ظالم بادشاہ کو پھر سے پکڑ لیا، اور یہ ظالم زمین کے اوپر پچھاڑ کھا کے پھر سے گر گیا، پھر سے کانپنے لگا۔ حضرت سارہ نے دوبارہ سے تیسری مرتبہ سے دعا کی تو وہ صحیح ہو گیا۔ 3 بار جب ایسا ہوا اب وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے جس کو میرے سپاہی پکڑ کر لے کر آئے ہیں، یہ کوئی ایسی ویسی عورت نہیں، یہ کوئی بہت اونچی اور اللہ کی نیک بندی لگتی ہے۔ اپنے سپاہیوں سے کہا میری بیٹی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ بیٹی ہیں حضرت سارہ کی، کہا میری بیٹی کو بلا کر لاؤ۔ بیٹی کو بلا کر لایا گیا۔ جب بیٹی آئی کہا بیٹی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے محل میں رہنے سے بہتر ہے کہ ان کے ساتھ میں چلی جاؤ، ان کے ساتھ میں رہو۔ آج تک میری آنکھوں نے ایسی عورت نہ دیکھی کبھی، نہ میرے کانوں نے کبھی سنی، پتہ نہیں کون سی اللہ کی یہ نیک بندی ہے، محلوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ تم ان کے ساتھ میں رہو اور تم بھی کچھ ایسے کام کرو جو ان کے جیسی ہو جاؤ۔ سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ چھوڑ کر آؤ جہاں سے لے کر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لگاتار دعا چل رہی ہے۔ ادھر حضرت سارہ آئی اور ساتھ میں بادشاہ کی بیٹی حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی ساتھ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، پوچھنے لگے ہیں میری بیوی کیا معاملہ ہے، کیا ہوا؟ بادشاہ کے سپاہی تجھے پکڑ کر لے گئے تھے، کیا معاملہ بنا، کیا ہوا؟ کہ اللہ رب العالمین نے اس ظالم بادشاہ کے مکر و فریب کو ڈھیر کر دیا، اس ظالم بادشاہ کے مکر و فریب کو چلنے نہ دیا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے بچا لیا ہے، اور ساتھ میں اس بادشاہ نے اپنی یہ بیٹی بھی دے دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی نماز کو قبول کیا اور ان کی دعا کو قبول کیا۔ کیا پتا چلا؟ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ، جب بھی کبھی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہیں مدد کی ضرورت ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ صرف 2 کام کرنا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہی دونوں کام کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھی، صبر بھی کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بچا لیا۔ میری ماں بہنوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، کبھی بھی کوئی دقت آئے، کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی آ جائے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس بات سے، اس حدیث سے، اس واقعے سے کہ نماز بہت ہی اہم چیز ہے، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔
آج ہمارے یہاں کوئی مصیبتیں آ جاتی ہیں، انسان سب سے پہلے نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، سب سے پہلے انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ نماز تو آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ نماز پڑھنے سے، صبر کرنے سے کتنے بڑے بڑے مسئلے اللہ رب العالمین حل کر دیتا ہے۔ کہاں ایک تنے تنہا عورت، اور کہاں مصر کا وہ ظالم بادشاہ، لیکن اللہ رب العالمین سے مدد چاہی، نماز بھی پڑھی، صبر بھی کیا، دعا بھی کی، اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کر دی، اور اس ظالم بادشاہ سے اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے اور کیسے کیسے مدد کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی بھی اور نیک بندیوں کی بھی۔ اگر کسی نے آپ کو یہ بتا رکھا ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری اللہ کیسے سنے گا، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ مانگنے والا چاہیے، بات کرنے والا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے والا چاہیے۔ غور کیجئے اس واقعے کے اوپر۔ اب جب یہ حضرت سارہ اپنے ساتھ میں حضرت ہاجرہ کو لے کر آئیں، اب یہ قافلہ یہاں سے چلا اور ملک شام پہنچ گیا۔ حضرت سارہ نے کہا آپ ایک کام کریں کہ یہ چونکہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور یہ ہمارے ساتھ میں ہیں، تو ایک کام یہ کیجئے کہ آپ ان سے شادی کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی، تو کتنی بیویاں ہو گئیں؟ 2 بیویاں ہو گئیں۔ ایک کا نام حضرت سارہ جو پہلی بیوی تھیں، اور دوسری کا نام حضرت ہاجرہ، یہ دوسری بیوی۔ ملک شام پہنچ گئے، وہاں پہ جا کے رہنے لگے۔ حدیثوں کے اندر آیا، مورخین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی۔ 1 2 20 اور 40 اور 50 نہیں، 86 سال کی عمر ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ 2 بیویاں گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں ایک بھی اولاد نہیں ہے، نہ تو بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے جلیل القدر نبی، جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کا اگر سب سے چہیتا کوئی بندہ اور اللہ کا سب سے پیارا کوئی نبی اور رسول گزرا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات بتاؤں آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی ہیں، ایک ایسے رسول ہیں۔ غور سے سنو، بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی اور ایک ایسے رسول ہیں کہ نماز کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 1 لاکھ سے زیادہ نبی اور رسول اس دنیا کے اندر آئے، لیکن نماز کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی دوسرے نبی کا نام آتا ہے تو وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بات سمجھ میں آئی؟ کب سے مسلمان ہیں، کب تک رہیں گے؟ جب تک نماز پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت جلیل القدر نبی ہیں، یہ اکیلے ایسے نبی ہیں کہ نماز کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی بھی نبی کا ذکر آیا، نام آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ لیکن 86 سال کی عمر، اتنے بڑے جلیل القدر نبی، اتنا برگزیدہ نبی اللہ رب العالمین کے، لیکن کوئی اولاد نہیں۔ 86 سال کی عمر ہو گئی، 2 بیویاں موجود ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اور دعا بھی کیسی مانگی؟
ساری دنیا کے لوگوں کو بتا دیا، او دنیا کے لوگوں، اگر تمہیں اللہ رب العالمین سے کبھی اولاد مانگنا ہو، مایوس مت ہونا۔ اگر تمہیں اولاد کی ضرورت ہے تو اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ دعا مانگو، اللہ رب العالمین سے کہو رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے رسول، ایک اور میں ان کی خاصیت بتا دوں تاکہ بات بہت واضح اور کھل کر سامنے آ جائے۔ میرے بھائیوں اور ماں بہنوں ذرا غور سے سنو، ایک فضیلت تو یہ ہے کہ نماز کے اندر نام ان کا آتا ہے۔ دوسری فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، کوئی کہیں آیا، کوئی کہیں آیا، کوئی کسی ملک کے اندر آیا، کوئی کسی ملک کے اندر آیا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، اس کے بعد جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے، جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے، وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے آئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اسے خاندان چل رہا ہے، نام ہے اس کا ابراہیم، اور اللہ کا فیصلہ دیکھیے آپ کہ سارے نبی کبھی ادھر آ رہے ہیں، کبھی کسی اور ملک میں، کبھی کسی اور ملک میں، پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، اب اللہ کا فیصلہ دیکھیں کہ اب ان کے بعد جتنے نبی آئیں گے وہ سب انہی کی اولاد میں سے آئیں گے۔ یہ کتنے بڑے مقام کی بات ہے، کتنے بڑے شرف اور فضیلت کی بات ہے یہ۔ یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس کی اولاد میں سے تھے؟ بولو، ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام و مرتبہ، لیکن طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر خود اولاد پیدا کر سکے۔ کہاں ہیں آج وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بھی بچہ اور بچی دے سکتا ہوں، آؤ میرے پاس، میں بھی تمہیں اولادیں دے سکتا ہوں۔ آؤ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، قرآن بیان کرتا ہے 86 سال کی عمر میں بھی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے اتنے برگزیدہ نبی ہیں، اتنے جلیل القدر نبی ہیں، اتنے فضیلت والے نبی ہونے کے باوجود بھی دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ان سے زیادہ کون ہوگا شرف و فضیلت والا؟ انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، جانتے تھے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس پر قادر نہیں، میں اس پر طاقت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا۔ اولاد دینا اللہ کا کام۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے یخلق ما یشاء، کیا پیاری آیت ہے قرآن کریم، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض، ارے کیا آیت الکرسی بھی نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا، فرمایا وہ تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، سارا کا سارا اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اللہ سے دعا کی، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دے، وہ یہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہے لڑکے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، وہ جس کو چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور وہ جس کو چاہے بانجھ بنا دے، نہ لڑکے دے نہ لڑکیاں دے، اس کی مرضی ہے۔ کون کیا کر سکتا ہے؟ انہ علیم قدیر،
اللہ جانتا ہے کس کو اولاد دینا ہے، اور قدیر لا کے اللہ نے یہ بتایا کہ وہی طاقت رکھتا ہے، وہی قدرت رکھتا ہے کہ کس کو اولاد دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے۔ میری ماں و بہنوں، ذرا اپنے عقیدے کو درست کر لو، اپنے عقیدے کو درست کر لو۔ اولاد دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر وہاں سے اعلان ہو گیا اولاد مل جائے گی، اور اگر وہاں سے اعلان نہ ہوا، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جانا، کسی کو بھی دکھا دینا، بڑے سے بڑے حکیم کو دکھانا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دینا، بڑے سے بڑے تانترک کو دکھا دینا، جس کے پاس میں بھی چاہو چلے جانا، اگر فیصلہ آسمانوں سے نہ ہوا، اللہ کا فیصلہ نہ ہوا، اللہ کی مرضی نہ ہوئی، دنیا کے اندر کوئی بھی اولاد دے نہیں سکتا۔ آپ کہاں بہک رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں اپنا عقیدہ خراب کر لے رہے ہو؟ اور ایسی جگہوں پہ جا کر کیا ہوتا ہے؟ ایمان بھی جاتا ہے، دولت بھی جاتی ہے، اور کبھی کبھی عزت بھی چلی جاتی ہے۔ اور ایسے کتنے واقعات ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کی، رب، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی عقیدہ دیا، اے دنیا کے لوگوں، جب کبھی بھی مانگو اللہ سے مانگو، رب، اے میرے رب، آگے دعا کی، حبلی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے اولاد دے، بلکہ کہا نیک اولاد دے۔ ہمارے یہاں اولاد مانگتے بھی ہیں تو اے اللہ اولاد دے دے، اولاد، لڑکا دے دے، لڑکی دے دے، نہیں، آگے نیک کا لفظ بڑھا لو، پوری دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ آج ہمارے یہاں دعا مانگتے بھی ہیں تو اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے، نیک نکلے نہ نکلے کیا فرق پڑتا ہے؟ دعا مانگو، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے سن لیا۔ کت بات دیکھیں آپ، 86 سال کی عمر میں، کب سنا؟ ایسی عمر میں سنا کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب کیا ملے گا، اب کیسے ہو سکتی ہے اولاد، بڑھاپے میں جا کر، اور اتنا بڑھاپے میں جا کر 90 سال کا کوئی بوڑھا جس کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہو، وہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، لیکن نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر بھروسہ تھا، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ اللہ رب العالمین نے سن لی، اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ غور سے سنیے، اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا عطا فرمایا، بیٹے کا نام رکھا، کیا نام تھا؟ اسماعیل۔ ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اور کس کی یہاں اولاد ہوئی؟ جو ان کی دوسری بیوی تھی، جن سے شادی بعد میں ہوئی تھی، جن کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی یہ دودھ پینے کی عمر ہے، ابھی یہ چھوٹے سے ہیں، دودھ پینے کی عمر ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، میری ماؤں بہنوں غور سے سنو، اب یہ حکم ہوا اللہ رب العالمین کا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی کو لے جاؤ اور اپنے دودھ پیتے بچے کو لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ وادی غیر ذی زرع، قرآن کریم نے بیان فرمایا، ایک ایسی وادی، ایک ایسی جگہ پہ لے جاؤ، ایسی جگہ پہ لے جا کے چھوڑاؤ۔ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ اس وقت میں جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر آئے اور اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے، جب یہ دونوں لوگ پہنچے، ایسے وقت میں نہ وہاں کوئی آبادی تھی، نہ وہاں پر کوئی درخت تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی انسانوں کی بستی تھی، بالکل بے آب و گیا میدان تھا، صحرا تھا، ریگستان تھا، اس کے علاوہ وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا۔ آج دنیا اس کو مکہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج دنیا اس کو مکہ کے نام سے جانتی ہے۔
उस टाइम बेआब हो गया मैदान। हदीस के अंदर आता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को लिया, मुल्क शाम से चले, अब आ रहे मुल्क अरब, कितना लंबा सफर है, अपनी बीवी बच्चे को लेकर आए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम गोद में, हजरत हाजरा साथ में है, लेकर आए, मक्का में पहुंचे और मक्का में जो जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई थी वहां पे लाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को और अपने बेटे को छोड़ दिया। हदीसों के अंदर आया कि साथ में कुछ खजूरें थीं, वो खजूरें उनको दे दी, साथ में कुछ पानी भी था, वो पानी भी उनके पास में छोड़ दिया और दोनों को छोड़ा और छोड़ने के बाद में वहां से चल दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। पहले तो हजरत हाजरा ने समझा कोई काम से जा रहे होंगे, लेकिन जब चले तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह का एक हुक्म छोड़ के आओ तो छोड़ा, अब पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है, क्योंकि अल्लाह ने यह नहीं कहा था कि पीछे मुड़कर देखना है कि नहीं देखना है। कैसा इम्तिहान है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। हजरत हाजरा ने जब ये देखा कि पीछे तो मुड़कर ही नहीं देखते हैं, आवाज लगाई, ऐ इब्राहिम। इब्राहिम ने तो फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर से आवाज लगाई, ऐ इब्राहिम, फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर आवाज लगाई, ऐ इब्राहिम, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। हजरत हाजरा ने अपने बच्चे को तो वहीं पे लिटाया और दौड़ी दौड़ी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में आई, पीछे से कुर्ता पकड़ लिया, हजरत इब्राहिम की तरफ देखा और कहने लगी, ऐ मेरे शोहर, कहाँ मुझे छोड़ के जा रहे हैं? ऐसे बेआब हो गया, मैदान में छोड़ के जा रहे हैं, न खाने की कोई चीज है, न पीने की कोई चीज है। अरे इंसान तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो कोई परिंदा भी नहीं रहता, इंसानों के मकान तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो कोई दरख्त भी नहीं है, कहां छोड़ के जा रहे हैं मुझे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश खड़े, कोई जवाब ना दिया बीवी को। जब बीवी ने, चूंकि नबी की बीवी थी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, समझ गई, फौरन कहती हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाहु अमरा का बिहाजा, ओ मेरे शौहर इब्राहिम, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? क्या अल्लाह ने आपको यह हुक्म दिया है? जब अल्लाह का नाम आ गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला नअम, सिर्फ इतना कहा कि हाँ हाँ, यानी हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का यह हुक्म है, मैं उसी के हुक्म से तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। और मेरी माँ बहनों, जरा गौर से कान लगाकर हजरत हाजरा के अल्फाज सुनो। बुखारी के अंदर ये अल्फाज मौजूद है, मुस्लिम के अंदर ये अल्फाज मौजूद है, बहुत सी हदीस की किताबों के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं जो उस वक्त हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने शौहर से कहा था। जब उन्होंने ये सुना कि अल्लाह का हुक्म है तो हजरत हाजरा के अल्फाज सुन लो। हजरत हाजरा ने कहा, इज़न ला युज़य्युना, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। आप किसी भी जगह पे छोड़कर चले जाइए, भरोसा देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर कि अल्लाह ने कहा है मुझे यहां छोड़ जाओ तो अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। ऐसे ही नहीं कि हम यहां तड़प तड़प कर मर जाएंगे, नहीं, अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा। क्या ईमान होगा अल्लाह पर। हमारे तुम्हारे जमाने की औरतें नहीं थी, फौरन पकड़ लेती, कहां जा रहे हो छोड़कर, इसीलिए करके लाए थे, एक हुक्म मिला और चल दिए हमें छोड़कर। अरे इस बच्चे का मुंह तो देखो, क्या करेगा ये बच्चा, मर जाएगा, दुनिया भर की बात है, ये हमारे यहाँ चलता है और औरतें ऐसे ही बोलती हैं। लेकिन अल्लाह के ऊपर ईमान देखिए उनका। कहा इब्राहिम, इज़न ला युज़य्युना, अगर मामला यही है तो फिर अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। इब्राहिम के दामन को छोड़ दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे आगे जा रहे हैं। अब ये देखो, अल्लाह का हुक्म था छोड़ दो, इब्राहिम ने छोड़ दिया, पीछे मुड़कर भी ना देखा। और जब हाजरा को ये पता चल गया कि ये अल्लाह का हुक्म है, उसके बाद कोई दूसरा सवाल न किया और वहीं
پہ آ کے بیٹھ گئی جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا۔ اے اللہ میرا سارا معاملہ تیرے حوالے، اے اللہ میرا سارا معاملہ تیرے حوالے، اے اللہ اب میں یہاں بے آب ہو گیا میدان میں ہوں، اے اللہ تو جانے میری حفاظت کرنے والا اب تو ہے، مجھے بچانے والا تو ہے، اے میرے پروردگار تو میری حفاظت فرما۔ دونوں اللہ رب العالمین کے حکم کو مان رہے ہیں۔ پانی چھوڑ دیا تھا تھوڑا سا، کھجوریں چھوڑ دی تھی تھوڑی سی کہ کھاتے رہیں گے پیتے رہیں گے۔ کیا پتہ چلا اگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو کھجوریں بھی نہ دیتے، پانی بھی نہ دیتے، ایسے ہی چھوڑ کر چلے آتے۔ اللہ کا حکم تھا لیکن کچھ کھجوریں دیں، کچھ پانی دیا۔ کیوں دیا؟ حدیثوں کے اندر جو ذکر آیا ہے اس کا، آخر وجہ کیا ہے؟ جو وجہ ہے نا وہ مردوں کو ذرا غور سے سننا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ تھوڑا بہت پانی اور کھجوریں کیوں دے کر آئے؟ وہ اس لیے علماء نے لکھا ہے بڑی پیاری بات کہ جب کوئی بھی آدمی اپنے گھر سے باہر سفر میں جائے، غور سے سننا، جب کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر سفر میں جائے تو گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر کے جائے۔ یہ نہیں آپ سفر پہ سفر چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، یہاں بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ انتظام کر کے جائے، جتنا اس کے بس میں ہو، جتنا اس کی طاقت میں ہو وہ گھر پہ دے کر جائے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی جماعت ہے، اللہ کے نام پر نکل کھڑے ہوتے ہیں، بیوی اللہ دھیان رکھے گا، بچے اللہ دھیان رکھے گا، جی جناب اللہ رکھے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ حفاظت کرے گا، اللہ ان کا خیال رکھے گا۔ اس کے باوجود بھی کھانا پینا دے کر گئے کہ نہیں گئے؟ ہمارے یہاں چلے پر چلے ہو رہے ہیں، خوب گھوم رہے ہیں باہر، ان کو ایسے ہی چھوڑ دو؟ جی نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ انسان کبھی بھی کسی بھی سفر میں جب باہر جائے تو گھر والوں کے لیے انتظام کر کے جانا چاہیے۔ کھجوریں دے دیں، پانی دے دیا، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، کتنا چلتی؟ تھوڑا سا پانی تھا، کتنا چلتا؟ ایک دن ایسا آیا کہ کھجوریں ختم ہو گئی، اور ایک دن ایسا آیا کہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ جب کھجوریں ختم ہو گئیں اور پانی بھی ختم ہو گیا، دودھ پیتے بچے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادھر کھانا نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ جب کھانا اور پانی نہیں ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بھوک لگی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پستانوں میں دودھ بھی نکلنا بند ہو گیا، دودھ بھی اترنا بند ہو گیا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ماں کا بھی برا حال ہے اور بیٹے کا بھی برا حال ہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اسے اپنے بھوک کی فکر نہیں ہے، اسے اپنے پیاس کی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہے تو اپنے دودھ پیتے بچے کی فکر ہے، کہیں میرا بیٹا بھوک کی وجہ سے مر نہ جائے، کہیں میرا بیٹا پیاس کی وجہ سے مر نہ جائے، کہیں میرے بیٹے کی جان نہ نکل جائے۔ کھانا تلاش کیا جائے، پانی تلاش کیا جائے، کچھ تو کھلایا جائے۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ چھوٹے بچے ہوتے نا، زمین پہ لٹا دو ہاتھ پیر چلاتے کہ نہیں؟ ادھر بھوک لگ رہی ہے، رو رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ماں نے دیکھا دودھ پیتا بچہ ہے، کھانے اور پانی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ وہی آیت جس کو میں نے شروع میں پڑھا تھا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ مکہ کی دو پہاڑیاں ہیں۔ پہلے صفا پہ چڑھ گئی اور صفا پہ چڑھنے کے بعد ایک نظر اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اپنے بچے کی طرف ڈالتی اور اس کے بعد دوسری نظر پورے چاروں طرف دوڑاتی، کہیں پر کوئی پانی کا آثار نظر آ جائے، کہیں پر کوئی پانی کا نشان نظر آ جائے، کہیں پر کچھ کھانے کی چیز نظر آ جائے۔ جب صفا سے کھڑے ہو کر دیکھا کچھ نہ ملا، وہاں سے دوڑ لگائی اور سامنے مروہ کی پہاڑی تھی تو مروہ کی پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی اور وہاں سے کھڑے ہو کے پھر سے ایک نظر اپنے بچے کی طرف دیکھا اور پھر ساری طرف نظر دوڑا کے دیکھا، لیکن وہاں
سے بھی کوئی پانی کا نام و نشان نظر نہ آیا۔ قرآن بیان کرتا ہے، حدیث رسول کے اندر آیا، اب پھر وہاں سے دوڑ لگانا شروع کیا، پھر صفا پر آئی اور صفا پر بھی وہی کیا جو پہلے کیا تھا، اور اس کے بعد جب یہاں سے بھی پانی نظر نہ آیا تو پھر بھاگتی ہوئی مروہ تک چلی گئی۔ اس طریقے سے قرآن، اس طریقے سے حدیثوں کے اندر آیا کہ 7 چکر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے لگائے۔ کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر لگائے۔ پانی کی تلاش ہے، پانی مل جائے، اونچی جگہ سے کافی دور تک کا دکھائی دیتا ہے۔ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ جا رہی ہیں، مروہ سے صفا کی طرف جا رہی ہیں، 7 چکر اسی طریقے سے لگائے۔ اللہ رب العالمین جو ہے تو عرش پر لیکن ساری چیزوں کا جاننے والا ہے، اپنی بندی کی اس حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے، اپنے بندی کے اس دوڑنے کو بھی دیکھ رہا ہے کہ دیکھو میری بندی ہے، میری وجہ سے یہاں رکی ہوئی ہے، نہ یہاں پر کوئی انسان ہے، نہ یہاں پر کوئی جانور ہے، نہ یہاں پر کوئی پرندہ ہے، ارے گھر مکان تو چھوڑو کوئی درخت بھی نہیں ہے۔ مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس وقت مکہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ اتنا زیادہ صحرا اور ریگستان تھا کہ کوئی پرندہ وہاں سے اڑ کر بھی نہیں نکلتا تھا، کیونکہ پرندے کو بھی معلوم تھا راستے میں اگر پیاس لگ جائے گی تو پیاس کی وجہ سے گر کر مر جائیں گے، پانی نہ ملے گا۔ ایسا علاقہ 7 چکر لگائے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے جب اپنی بندی کو اس طریقے سے دوڑتے ہوئے دیکھا، مسلمانوں غور سے سنو، اللہ رب العالمین کو اپنی اس بندی کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، آواز لگائے، او دنیا کے لوگوں سن لو، او دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے لوگوں سن لو، جب تم حج کرنے کے لیے مکہ میں پہنچو، تم کہیں کے امیر ہو، کہیں کے وزیر ہو، کہیں کے بادشاہ ہو، کہیں کے قاضی ہو، کہیں کے جج ہو، کہیں کہ کتنا بھی بڑے کیوں نہ ہو، جب تم حج کرنے کے لیے مکہ میں پہنچو تم میری اسی بندی کی طرح جس طریقے سے آج اس نے 7 چکر لگائے ہیں صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک، جب تک تم میرے اس بندی کی طرح 7 چکر نہ لگا لوگے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے میں تمہارے حج کو قبول نہیں کروں گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا اور پھر صفا سے مروہ 7 چکر لگائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے حج کے اندر اس چیز کو بتا دیا، وہ دنیا کے لوگوں تم کہیں کے رہنے والے کیوں نہ ہو، کسی بھی ملک کے راشٹرپتی کیوں نہ ہو، کسی بھی ملک کے بادشاہ کیوں نہ ہو، جب تک میری اس بندی کی یاد میں اس بندی کی طرح 7 چکر نہ لگا لو گے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں تمہارے حج کو قبول نہ کروں گا۔ اور میری ماں بہنوں ذرا غور سے سنو، اب میں جو بات بتانے والا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے، ذرا غور سے سننا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس رکوع کے اندر گھر پہ جا کے قرآن شریف نکالنا اور اس رکوع کو پڑھنا، دوسرے پارے کا یہ رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اسی کے اندر جب آپ آگے جائیں گے پورا صبر کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی صبر کے موضوع ٹاپک پر تقریر کریں گے تب آپ کو بتائیں گے، ابھی صرف اتنا سمجھ لو کہ پورا صبر کے موضوع پہ بات چل رہی ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن بیچ میں اللہ نے صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کا ذکر فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ جب صبر کی بات چل رہی ہے تو بیچ میں 2 پہاڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے بتایا کہ یہ 2 وہ پہاڑیاں ہیں جن 2 پہاڑیوں کے اوپر اللہ کی ایک نیک بندی جن کا نام حضرت حاجرہ تھا انہوں نے صبر کیا تھا، جن 2 پہاڑیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ اب میری ماں بہنوں غور سے سنو، میرے بھائیوں ذرا غور سے سنو، جب اللہ نے جن 2 پہاڑیوں کے اوپر صبر کیا گیا ان 2 پہاڑیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، تو سوچو جب اللہ کی نظر میں ان 2 پہاڑیوں کی اتنی اہمیت ہے تو جس نے ان 2 پہاڑیوں کے اوپر صبر کیا ہوگا اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ جن پہاڑیوں پہ صبر کیا گیا ان کی اتنی اہمیت اللہ کی نظر میں کہ قرآن کے اندر ان کا نام لے کر ذکر کیا گیا،
تو جنہوں نے اس پہ صبر کیا اس کی کتنی اہمیت ہوگی اللہ کی نظر میں. یہ بندی ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام. قرآن پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا, بڑا تفصیلی بیان آیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے, ایڑیاں رگڑ رہے تھے, وہیں سے اللہ رب العالمین نے ایک پانی کے چشمے کو جاری فرما دیا ہے. ایک پانی کا چشمہ ابلنے لگا وہاں سے. اب یہ پہاڑ پہ سے اتری, بھاگی بھاگی آئیں, اور حدیث کے اندر آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی انہوں نے وہ پانی کو دیکھا کہ پانی وہاں سے نکل رہا ہے, ایک چشمہ پانی کا جاری ہو گیا وہاں سے, تو انہوں نے دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے. اب حدیث کے اندر آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ پہ اپنا پر مار دیا تھا جس سے پانی کا بلبلا, اور پانی وہاں سے ابل پڑا. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے تو اس پانی کو روکنے کے لیے انہوں نے ریت کو اکٹھا کر کے مینڈ بنانا شروع کر دی. جو میڑ بناتے ہیں نا, اس میڑ کو بنانا شروع کر دیا تاکہ یہ پانی اس کے اندر ہی رہے, باہر نہ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری کی روایت ہے کہ یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت لکان عینا معینا. اللہ رب العالمین رحم کرے اسماعیل کی والدہ یعنی حضرت ہاجرہ پر, اگر وہ اس پانی کے چشمے کو گھیرتی نہیں تو وہ آج کنواں نہیں ہوتا بلکہ ایک دریا ہوتا. اس کو گھیر دیا, ایک کنویں کی شکل بنا دی, پھر اللہ نے اسے کنواں بنا دیا. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ گھیرتی نہیں اور بہنے دیتی تو اللہ رب العالمین پھر اس کو ایک دریا بنا دیا. پانی کا انتظام اللہ نے کر دیا. اب جب پانی کا انتظام ہوا تو کچھ پرندے اللہ رب العالمین نے ایسے بنائے کہ جو پانی کو پتہ لگاتے ہیں کہ کہاں ہے. وہ پرندے پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا, اندازہ کر لیا, تو وہ پرندے آسمان میں وہاں پر اڑنے لگے. جب وہ پرندے آسمان میں اڑنے لگے تو وہاں سے ایک قافلہ نکل کے جا رہا تھا. انہوں نے اس پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قافلے کے سردار نے کہا کہ یہ پرندہ پانی پر اڑتا ہے. کچھ پرندے ہوتے ہیں جو پانی کے آس پاس ہی رہتے ہیں, جیسے جل مرغی, آپ نے دیکھا ہوگا, پانی میں گوتے بھی لگاتی ہے, آسمان میں اڑتی بھی ہے, اور وہ آپ کو زیادہ تر وہیں ملے گی جہاں پانی ہوگا, تالاب ہوگا, دریا ہوگا. تو ایسا ہی کوئی پرندہ رہا ہوگا. تو اس سردار نے کہا کہ یہ پرندے وہاں اڑتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے, اور میں یہاں سے بہت مرتبہ گزر چکا ہوں, یہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے, پھر یہ پرندے یہاں کیوں اڑ رہے ہیں. اپنے ایک آدمی کو بلایا, کہا جاؤ پتہ لگا کر آؤ کہ وہاں کیا معاملہ ہے. جب وہ آدمی اس قافلے کا آیا اور آنے کے بعد اس نے وہ پورا معاملہ دیکھا تو دیکھا کہ وہاں پانی ابل رہا ہے, وہاں پانی نکل رہا ہے. اس نے جا کے قافلے والوں کو بتایا کہ ارے وہاں تو پانی کا انتظام ہے, پانی کا چشمہ نکل رہا ہے, پانی ابل رہا ہے وہاں سے. تو یہ پورے قافلے والے آئے, وہاں پہنچے جہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے. وہاں پہنچے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم تو قافلے والے ہیں, جہاں کھانے پانی کا انتظام ہو جاتا ہے ہم تو وہیں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں. آج کی طرح تو تھے نہیں کہ پکے مکان بنے ہوئے ہیں, کہیں بھی چلے جاؤ آنا اپنے مکان میں. وہ تو قافلہ تھا, قبیلہ تھا, جہاں موقع ملا وہیں پر آباد ہو گئے. کہا جب پانی کا انتظام یہاں ہے تو ہم یہیں آباد ہو جاتے ہیں. حضرت ہاجرہ اکیلی تھی, ان کو اپنے پڑوسی چاہیے تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں تو انسانی آبادی ہونے والی ہے تو فوراً کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ رہ سکتے ہیں یہاں پر, لیکن پانی کے اوپر قبضہ میرا ہوگا, پانی کے اوپر کنٹرول میرا ہوگا. قبیلے والے کہنے لگے کوئی بات نہیں, پانی کے اوپر قبضہ آپ کا, ان کو بھی پتا ہے کتنا پی لو گے آپ پانی, یہ تو ابل ہی رہا ہے, یہ تو نکل ہی رہا ہے. کہا ٹھیک ہے. قبیلے والوں کو رہنے کی اجازت مل گئی, اس قافلے والوں کو. اس قافلے والوں کا نام تھا قبیلہ بنو جرہم. بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے اور اسی قبیلے کے بچوں کے ساتھ میں مل کر کھیلنا, کودنا اور تمام چیزیں ان کا چلنے لگا. انہی قبیلے کے لوگوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی بولنا سیکھی. یہ قبیلہ بنو جرہم عرب کے لوگ تھے, عربی بولتے تھے.
انہی قبیلے کے لوگوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی بولنا سیکھی، اور جب بڑے ہو گئے تاریخوں کے اندر آیا ہے کہ یہ بڑے خوبصورت تھے، تو قبیلے کے سردار کی بیٹی سے ان کی شادی کرا دی گئی، اور یہی مکہ کے اندر حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اسی مکہ کے اندر۔ لیکن ان کا جو انتقال ہوا اس کے بعد کی میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ آپ کو سننا چاہیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا مکہ کے اندر انتقال ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، قبیلے کی بیٹی سے، سردار کی بیٹی سے شادی ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قرآن جو بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب ابراہیم علیہ السلام، جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر بھاگنے دوڑنے کی ہو گئی، مورخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 12 یا 13 سال کی عمر رہی ہوگی، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر دکھایا۔ یہاں میں 2 باتیں بتاؤں گا آپ کو جو بڑی اہم ہے، میری ماؤں بہنوں غور سے سننا۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ خواب میں دیکھا، اپنے بیٹے کے پاس میں پہنچے، کہاں رہتے تھے؟ ملک شام، ملک شام سے مکہ آئے، خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، ملک شام سے مکہ آئے، جب مکہ آ گئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچے تو بیٹے سے جا کے کہا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، او میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، او میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ یہاں تک سنا ہے؟ خوب سنا ہے اس واقعے کو، بیٹے کا جواب سنیے، پھر میں وہ بات بتاتا ہوں جس کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ بیٹے نے جب یہ سنا جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کیا کہا بیٹے نے؟ یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہاں 2 باتیں ہیں۔ پہلی چیز، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے بتا تیری کیا رائے ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ باپ جب کوئی کام کرنا چاہے اور اولاد اس لائق ہو کہ وہ مشورہ دے سکتی ہے تو باپ کو اولاد سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلے آ کے پوچھ رہے ہیں کہ بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو اولاد اگر اس لائق ہے کہ وہ مشورے دے سکتی ہے تو باپ کو اپنی اولاد سے ڈسکس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات، بیٹے نے جب یہ سنا جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات بڑے غور سے سننے کی ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے میری ماؤں بہنوں، ذرا غور سے سننا اس بات کو، یہ خاص طور سے تمہارے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پینے کی حالت میں اور اپنی بیوی کو بے آب و گیا میدان میں، صحرا میں، ریگستان میں چھوڑ دیا تھا۔ اب کئی برسوں کے بعد جب یہ اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کے لیے آئے تو کس لیے آئے؟ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے بیٹے کو جا کے ذبح کر دو۔ بیٹے کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ میرے ابا ہیں اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، میرے رب کا یہ حکم ہے،
تو بیٹے نے فوراً کہہ دیا ہے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ اب جو بات بتانے والا ہوں میری ماں بہنوں غور سے سنو، ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہوتا، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیا ہوتا، تو یہ اس کی بیوی اپنے بچے کو اپنے باپ کے خلاف ایسی ایسی باتیں بتاتی کہ تیرا باپ تو بیٹا ایسا ہے، جلاد ہے، تیرا باپ نے تو مجھے بھی نہ دیکھا، ارے تجھے بھی نہ دیکھا، تو دودھ پیتا تھا تب بھی تجھے چھوڑ کے چلا گیا، بیٹا کبھی اپنے باپ سے بات نہ کرنا، وہ باپ نہیں ہے جلاد ہے۔ ہماری یہاں عورتیں اس طریقے سے اپنے بچے کو بڑا کرتی اور یہ اس کے ذہن میں بٹھاتی جاتی۔ لیکن حضرت حاجرہ کو دیکھو میری ماں بہنوں غور سے سنو، حضرت حاجرہ کو دیکھو، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کی تربیت کیسے کی ہے، ان کو پالا پوسا کیسے ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب ان کے والد ابراہیم آئے اور آ کر ان سے جب یہ کہا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹے نے ایک بار بھی یہ نہ کہا اچھا تم ہی وہ میرے باپ ہو جو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، ارے تم ہی وہ ہو، میں تو تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا، مجھے تو تم سے بدلہ لینا ہے، میں تو خود تم سے ایسا کبھی کچھ نہیں کہا۔ سوچو حضرت حاجرہ نے کتنے اچھے طریقے سے تربیت کی ہوگی، کتنے اچھے سے پالا ہوگا ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یعنی اپنے شوہر کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے والد کے بارے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کتنی پیاری پیاری باتیں بتائی ہوں گی کہ جب باپ اتنے سالوں کے بعد میں آیا اور وہ بھی ذبح کرنے کے ارادے سے، تب بھی بیٹا کہتا ہے ابا جان جو حکم ہے آپ کر گزریے۔ میری ماں بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ بچے کی کیسی تربیت کی ہوگی۔ ہمارے یہاں تو اس طریقے کا معاملہ ہو سکتا ہے، بچے کو بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں، تیرا باپ ایسا ہے، اور ماں اگر چلی گئی ہے تو باپ اپنے بچے کو بھڑکا رہا ہے، ماں تیری ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی۔ یہاں دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا حضرت حاجرہ کو، لیکن تربیت کیسے کی کہ ابا جیسے ہی آئے اور جیسے ہی آرڈر دیا فوراً پھر مان لیا، ایک بار بھی نہیں کہا اچھا تم ہی ہو جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، تمہارے بارے میں میری ماں نے بتایا تھا، تم ہی وہ جلاد آدمی ہو، ایک بار میں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب میں ایک بات اور بتا رہا ہوں، یہ بالکل کامن بات ہے، مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے بھی اور اپنے ماں باپ کے بھی بڑے فرما بردار بیٹے تھے، بہت فرما بردار بیٹے تھے۔ فرما بردار اولاد اگر اللہ رب العالمین دے دے، ایک تو وہ دعا کا اثر، رب حبلی من الصالحین، ٹھیک ہے نا، ایک تو وہ دعا کا اثر ہے، اور دوسری بات جو میں اب بتانے والا ہوں آپ کو وہ یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی تھی کہ اے میرے ابا جان، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ ایسے سمجھا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ باپ کا جواب آتا ہے اے ابراہیم یہاں سے چلا جا، یہاں سے چلا جا، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر نہیں گیا تو پتھروں سے مار مار کر میں تجھے ہلاک کر دوں گا، ورنہ میرا گھر چھوڑ کے چلا جا۔ غور کرنے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کل کے نوجوانوں کی طرح تو تھے نہیں، باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اچھا ایسے ہی چلا جاؤں، پورا حصہ لے کے جاؤں گا، زمین میں میرا حصہ، دولت میں میرا حصہ، اگر تم میرے باپ ہو تو میں بھی تمہاری اولاد ہوں، نکال کر دکھاؤ مجھے، میں پولیس میں جاتا ہوں، میں فلاں جگہ جاتا ہوں، میں وکیل کے پاس جاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ غور سے سنو جو میں بتانے والا ہوں،
نکتہ اس میں نہیں کہا. انہوں نے کہا گھر چھوڑ دے, کہا سلام علیکا, اے ابا جان آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو, میں چلا. اور چھوڑ کر چلے گئے سب کچھ ایسے ہی, نہ لڑے نہ برا بھلا کا, بلکہ دعا اور دی, سلام علیکا ساستغفر لک ربی, میں تیرے لیے بخشش کی دعا بھی کرتا رہوں گا, تیرے اوپر سلامتی ہو اللہ کی. چھوڑ کر چلے گئے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے بہت ہی فرما بردار بیٹے تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنے باپ آزر کے بڑے ہی نیک بیٹے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام, غور سے سنو اب وہ بات آ گئی, جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے نیک بیٹے تھے, اور اتنے نیک کہ جب باپ نے یہ کہا کہ میرا گھر چھوڑ دے تو انہوں نے اپنے باپ کے کہنے سے گھر چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے بدلے میں اتنا نیک بیٹا عطا فرمایا کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دنیا چھوڑ دے تو بیٹے نے دنیا چھوڑنے پر رضامندی ظاہر کر دی. یعنی کہ یہ اتنے نیک تھے کہ اپنے باپ کے کہنے سے گھر چھوڑ گئے, اور بیٹا اللہ نے بدلے میں اتنا نیک دیا کہ بیٹا گھر چھوڑیے دنیا چھوڑنے پر راضی ہو. اور پھر وہ بھی بڑا لمبا واقعہ ہے. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام لوٹ کر آئے, یہ آخری بات بتاتا ہوں میں آپ کو, بڑی دلچسپ بات ہے. یہ جو تھی بیوی حضرت سارہ, یہ اس وقت بڑی بوڑھی ہو چکی تھی, بہت بوڑھی ہو گئی تھی. اور جب عراق سے چلے تھے حضرت لوط علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ, تو لوط علیہ السلام کو صدوم کی بستی کی طرف, جو فلسطین سے شمال کی طرف ہے شاید, تو یہ اس علاقے کے اندر غالباً ان کو حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم کی بستی کی طرف بھیج دیا. لیکن یہ جو بستی والے تھے یہ باز نہیں آئے, اور بہت ہی گھنونی حرکتیں اور بہت بڑے بڑے گناہ ان کے اندر پائے جاتے تھے. وہ گناہ وغیرہ یہ کرتے تھے. بالآخر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ اس بستی کو ہلاک کر دیا جائے گا. کس کی بستی کو؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو. جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف بھیجا تو ان کو یہ کہا کہ لوط کی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہو, لیکن اس سے پہلے ابراہیم کے پاس میں جانا, اور ابراہیم کی جو بیوی ہیں حضرت سارہ, دیکھیے حضرت سارہ, ان کو جا کر ایک بیٹے کی خوشخبری سنانا, ایک بیٹے کی خوشخبری سنا دینا. اب یہ حضرت ابراہیم کے گھر پر آئے, وہ بھی بڑا لمبا واقعہ ہے کہ کچھ مہمانوں کی شکل میں آئے. ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا, اور کھانے پینے کا انتظام کرنے کے بعد پھر دیکھا کہ وہ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے, کھا ہی نہیں رہے. کبھی مہمانوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی تب انشاءاللہ اس کو ڈیٹیلز سے بتائیں گے. لیکن ابھی یہ سمجھ لیں, جب بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں, کھاتے نہیں پیتے نہیں, ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں ایک عقیدے کی بات بتاؤں, دیکھیے یہ فرشتے تھے, فرشتے کس چیز سے بنے ہوتے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نور سے. فرشتوں کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ نور سے بنایا ہے. بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور کے بنے ہوئے ہیں, اور وہ انسان کی شکل میں دنیا کے اندر آئے. غور سے سننا, بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور کے تھے لیکن انسان کی شکل میں آئے. دیکھیں یہاں فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر آئے انسانوں کی شکل میں, اور نور کے بنے ہوئے تھے لیکن انسان کی شکل میں آئے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانے کے لیے دیا, انہوں نے کھانے سے منع کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں, ہم کھاتے نہیں ہیں. معلوم یہ ہوا کہ نوری مخلوق اگر انسان کی بھی شکل میں آ جائے تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کسی کا کہ آپ بھی نوری مخلوق تھے, تو نبی کو بھی کھانے پینے کی حاجت نہیں ہونا چاہیے تھی. لیکن قرآن و حدیث گواہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, سوتے بھی تھے, آرام بھی کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ بہت بڑے عقیدے کی بات میں نے آپ کو بتائی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوری مخلوق انسان کی شکل میں آ سکتی ہے, جی ہاں آ سکتی ہے. فرشتے کتنی بار آئے ہیں,
لیکن اگر نوری مخلوق انسان کی شکل میں آ بھی جائے تب بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کیا معاملہ ہے آپ کا، کیسے آنا ہوا؟ جب پتہ چل گیا کہ فرشتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا، فرشتوں نے، کہ ہم آپ کے پاس میں اس لیے آئے ہیں فبشرناہ باسحاق، ہم آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ بیوی وہیں کھڑی ہوئی ہیں حضرت سارہ، ان کی اولاد نہیں ہے ابھی تک، ہاجرہ کے ہو گئی اور وہ مکہ میں رہنے بھی لگی اور وہاں ان کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن یہاں حضرت سارہ علیہ السلام کی یہاں کوئی اولاد نہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو فرشتوں نے آ کے کہا کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگیں یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، میرے یہاں اب بچہ ہوگا، میں کتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر کتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اتنے بوڑھے اور بوڑھیوں کے یہاں بچے ہوتے ہیں کیا؟ ان ھذا لشیء عجیب، بڑی عجیب بات کرتے ہو تم، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی، یہ بات میں جو بتا رہا ہوں وہ بات اب آئی جس کے لیے میں نے یہ بات بتائی آپ کو۔ مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیں، اور خاص طور سے مرد حضرات۔ قرآن نے کہا جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری سنائی ان فرشتوں نے حضرت سارہ علیہ السلام، قرآن نے کہا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، کہ جب فرشتوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ان کی قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے، قرآن کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، حضرت سارہ برابر میں کھڑی ہوئی تھی تو ان کو ہنسی آ گئی، سن کر ہنسی آ گئی، اور اس کے بعد الفاظ ہے جب وہ ہنسی تو فرشتوں نے کہا فبشرناہا باسحاق، آپ کے پاس پہلے ہم اس لیے آئے کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیں۔ یہاں ایک بات ہے جو بڑے غور سے سننے کی، ہنسی تو خوشخبری بیٹے کی ملی، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی آیت سنو، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، پاس میں کھڑی ہوئی تھی، فرشتوں نے کہا کہ میں لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر ہم لوگ عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، فضحکت، تو ان کی ہنسی نکل گئی، یہ ہنسی، قرآن کہتا ہے فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری سنائی، ہنسی، بیٹے کی خوشخبری ملی۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جس گھر کے اندر، غور سے سننا، جس گھر کے اندر عورت کو خوش رکھا جاتا ہے، جس گھر کے اندر عورت کو خوش رکھا جاتا ہے اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جس گھر کے اندر عورت کو خوش رکھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اس گھر کے اندر زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کو گھر کے اندر منہ بنا کے نہیں رہنا چاہیے، خوشی خوشی رہنا چاہیے، چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ رہنا چاہیے، خوشی خوشی رہنا چاہیے، چہرے پہ تازگی ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، منہ ٹیڑھا، منہ اکڑا ہوا، منہ بنا ہوا ایسے نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ فضحکت فبشرناہا باسحاق، جس گھر کے اندر عورتیں خوش رہتی ہیں، خوشی خوشی رہتی ہیں، چہرہ بنا کے نہیں رکھتی، منہ بگاڑ کے نہیں رہتی ہیں، تبسم، مسکراہٹ ان کے چہرے پر ہوتی ہے، تو اس گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے قرآن کریم نے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ کے فضحکت کے بعد فوراً فبشرناہا باسحاق کا ذکر فرمایا، یعنی کہ جس گھر کے اندر عورتوں کو خوش رکھا جائے اللہ رب العالمین اس گھر کے اندر اپنی رحمتیں اور برکتیں زیادہ نازل فرماتا ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ علیہم السلام کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔